بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ہم نہیں سدھریں گے، ایزا کلم بنت عمران، قسط نمبر 16، آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس کے بعد نیو ناول شروع کریں گے۔ آپ مجھے بتائیے گا کمنٹس باکس میں کیسا لگا ناول آپ لوگوں کو۔ تھینک یو سو مچ میرے ناول پہ آنے کے لیے۔ یا اللہ پلیز میری بیوی واپس کر دیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ میں کبھی زندگی میں ٹک ٹاک نہیں بناؤں گا، اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر دوں گا۔ بس ایک بار میری بیگم واپس دلا دے، میں سوشل میڈیا سے مستقل بائیک آؤٹ کر لوں گا۔ ہادی فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ میاں جی اتنی باتیں کریں جتنے پورے بھی کر سکیں، یہ لمبے لمبے وعدے کر کے اللہ میاں کے ساتھ فراڈ نہ کرے، بیڈ پر بیٹھی مومنہ نے کہا۔ لیکن ہادی کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یا اللہ اب تو میرے حال پر رحم فرما دے، اب تو مجھے ہر طرف اسی کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ایسے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ یا اللہ میں پاگل ہونا نہیں چاہے گا پلیز میری بیوی واپس دلا دے۔ ہادی دعا مانگتا ہے بولا، پہلی بار دیکھا ہے کہ کوئی پاگل کہہ رہا ہے کہ وہ پاگل ہونا نہیں چاہتا۔ مومنہ نے مسکرا کر کہا۔ ہادی جو چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا چونکا۔ میری بیوی اتنی دور بیٹھے بھی میرا خون جلانے سے باز نہیں آتی ہے، شاید اس کے بابا جان کا کوئلے کا کاروبار ہوگا جو ہر ٹائم انگارہ بنی رہتی ہے۔ ہادی جائے نماز طے کرتا ہوا بولا، چونکا تو تب جب ایک اڑتا ہوا تکیہ سیدھا اس کی کمر پر آ لگا تھا۔ میرے بابا جان کا تو کوئلے کا کاروبار نہیں ہے، لیکن آپ ایک ہاسپٹل ضرور بنوا لیں جہاں آپ مستقل طور پر ایڈمٹ ہونے والے ہیں۔ آواز پر ہادی نے مڑ کر دیکھا، اپنے سامنے مومنہ کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی میری غیر موجودگی میں میری برائیاں کرتے ہوئے؟ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کو کون سی شکل دکھائیں گے؟ تب تو آپ کے چہرے پر کوئی فلٹر بھی نہیں لگے گا، یہی اور اوریجنل چہرہ لے کر جانا پڑے گا۔ تب مومنہ کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی جب ہادی ایک کم آگے بڑھتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ مومنہ کا سانس مانو سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا پر وہ ہادی نے اس کی کمر کے قید بازو حائل کر کے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ کافی دیر بعد اس کے سانس کو محسوس کر کے ہادی نے اس سے آزادی بخشی، جو کہ لال ہوتا چہرہ لیے گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا مولانی صاحبہ، قسم سے اتنا تو میں نے اپنے پچھلی دفعہ ٹوٹے موبائل کو مس نہیں کیا تھا۔ ہادی نے مسکرا کر کہا، ساتھ ہی سے اپنے سینے میں بیچ گیا تھا۔ آپ کو میرا موازنہ کرنے کے لیے اپنا موبائل ہی ملتا ہے، کیا کوئی اور مثال نہیں دے سکتے تھے؟ مومنہ نے غصے سے کہا، وہ دراصل بیگم آپ اور میرا موبائل دونوں میرے لیے ایسے ہیں جیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن، ایک آتی ہے ایک تو ایک جاتی ہے۔ اب اس میں بڑی معصوم کا کیا قصور؟ آپ دونوں ہی سانس لینے کے لیے ضروری ہیں۔ ہادی نے کہا، ایک تو میں اپنی سوکن سے بہت بیزار ہوں، ذرا رکے، پھر سے تو نہیں نیا فون لے آئے؟ مومنہ نے یاد آنے پر پوچھا، جی بیگم آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی اس نئی نویلی سوکن نے خوب کمپنی دی ہے آپ کے معصوم شوہر کو۔ ہادی نے جیب سے موبائل نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، جس پر مومنہ نے اسے گھور کر دیکھا جبکہ ہادی نے بس دانت نکالے تھے۔ کمرے میں ہوتی کھٹ پٹ کی آواز سے معاذ نے مندی آنکھیں کھولیں۔ اس نے اس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں موند لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کسی کی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ کون ہے؟ معاذ نے پوچھا تھا۔ کوئی نہیں، آپ سو جائیں، جواباً کوئی بولا۔ اچھا، معاذ نے بول کر آنکھیں موند لیں، پھر ایک دم چونک کر اٹھ کر اس نے آس پاس دیکھا جہاں زمل سوٹ کیس میں سے اپنے کپڑے نکال کر الماری میں رکھ رہی تھی۔ چونکی تو تب جب معاذ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا، اسے خود میں بیچ گیا۔ آئی ریلی مس یو، مجھے نہیں پتا تھا تم اس طرح اچانک آ کر مجھے سرپرائز دو گی، ویسے یہ سرپرائز ہے بہت زبردست، معاذ نے مسکرا کر کہا، ساتھ ہی اس کے گال پر شدت سے لب رکھے۔ اس کے انداز پر زمل مسکرا دی۔ آپ کو میرا سرپرائز اچھا لگا نا؟ زمل نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ہاں بہت اچھا لگا، معاذ نے کہا، پھر تو آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ میرا رزلٹ آ گیا ہے، زمل نے کہا، جس پر معاذ چونکا۔ او ہاں مجھے یاد آیا، آج تو تمہارا رزلٹ تھا، کیا ہوا؟ لگتا ہے میری محنت رنگ لے آئی، تم پاس ہو گئی نا؟ معاذ نے پوچھا۔ جی آپ کی محنت کافی حد تک رنگ لے آئی، لیکن افسوس کے ساتھ میری 2 سبجیکٹس میں پھر سے سیپلی آ گئی ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، قائد اعظم نے کہا تھا نا ٹرائی اگین، زمل نے مسکرا کر، جس پر معاذ کے تاثرات ایک دم بدلے تھے۔ تم پھر سے فیل ہوگی؟ معاذ نے غصے سے پوچھا۔ اب سارے سبجیکٹ میں تھوڑی نہ فیل ہوئی ہوں، صرف 2 ہی میں فیل ہوئی ہوں، جسٹ ریلیکس، زمل نے کہا، ویسے حد ہوتی ہے، میں نے دن رات تم پر اتنی محنت کی تھی، اتنی میں نے کسی گدھے پر محنت کی ہوتی تو وہ بھی اب تک گریجویٹ کر چکا ہوتا۔ معاذ نے غصے سے کہا، غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگلی بار کسی گدھے پر ہی محنت کر لیجئے گا، کم سے کم وہ آپ کی محنت کا صلہ تو دے گا، زمل نے منہ پھلا کر کہا، جس پر معاذ کچھ ڈھیلا پڑا۔ او یار چھوڑو، کوئی بات نہیں، کر لیں گے کلیئر۔ تو ہمیں یہ بتاؤ، تم نے مجھے مس کیا؟
معاذ نے پوچھا۔ وہ ایکچولی شادی کافی مزیدار گزری اور وہاں ہمیں کمپنی دینے کے لیے بھی بہت سے لوگ تھے، ہم نے خوب انجوائے بھی کیا اور آپ کو یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، زمل نے مسکرا کر کہا، جس پر معاذ نے اسے گھور کر دیکھا، پھر منہ بناتے ہوئے بیڈ پر لیٹ کر کمبل تان گیا۔ ارے ناراض ہو گئے کیا؟ میں تو صرف مذاق کری تھی، زمل اس کے پاس آتی بولی، لیکن معاذ کے جسم میں کوئی جنشن نہ ہوئی تھی۔ معاذ میں مذاق کری تھی، اچھا سوری نا، زمل نے اس کا بازو ہلاتے ہوئے کہا، جس پر معاذ نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا، پھر ایک دم اس کی ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتے دوسرا اس کے بالوں میں الجھاتے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ زمل کو تو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس نے پیچھے ہٹنا چاہا پر معاذ نے گرفت مزید سخت کر دی تھی۔ کافی دیر بعد اس کے رکتے سانس کو محسوس کر کے معاذ نے اسے آزادی بخشی، جس پر وہ بدک کر بیڈ سے اٹھتی گہرے گہرے سانس لینے لگی، جبکہ معاذ اسے گھوری سے نوازتا پھر سے کمبل تان گیا تھا، یعنی اس نے ابھی بھی اسے معاف نہیں کیا تھا، جبکہ اس کی حرکت پر زمل اسے گھورتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ صبح اٹھے 8 بجے عالم کی آنکھ کھلی، وہ آنکھیں مسلتا اٹھا اور الماری سے کی طرف بڑھ گیا تھا، تبھی واش روم کا دروازہ کھلا۔ عالم نے دیکھا جہاں زہرا تولیے سے بال رگڑتی باہر آ رہی تھی۔ عالم نے کچھ لمحے سکتے کے عالم میں اسے دیکھا، اسے یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا، پھر اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی لیکن منظر نہ بدلا۔ تم کب آئیں؟ عالم ایک جست میں ہی اس تک پہنچتا ہوا اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتا ہوا بولا تھا، جب آپ خواب و گوشت کے مزے لے رہے تھے۔ زہرا نے مسکرا کر کہا، تو مجھے اٹھا لیتی، میں تمہیں لینے آ جاتا۔ تم لوگ کیا ایئرپورٹ سے خود ہی گھر آئی ہو؟ عالم نے پوچھا۔ نہیں، ماما بابا بھی ساتھ ہی آئے ہیں، وہ نیچے بڑی بی کے پاس بیٹھے ہیں۔ زہرا نے کہا، او اچھا، تم نے مجھے مس کیا؟ عالم نے پوچھا۔ جی بہت مس کیا، لیکن کیونکہ وہاں پورا 1 مہینہ مجھے کسی نے اتنا نہیں ڈانٹا، اب آپ کی ڈانٹ کھانے کی عادت ہو چکی ہے، اس لیے اب میں نے آپ کو کافی مس کیا ہے، زہرا نے کہا، جس پر عالم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں وہاں صرف میری ڈانٹ ہی یاد آئی تھی؟ عالم نے پوچھا۔ تو اور کیا، آپ کون سا ہر وقت میری محبت میں غزلیں کہتے رہتے تھے جو میں آپ کو کسی اور وجہ سے یاد کرتی؟ زہرا نے کہا، اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر میں نے کہا تمہاری محبت میں غزلیں نہیں کہتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا، تھوڑی نہ ہے کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے تو تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہاری محبت میں ساری دنیا سے لڑ سکتا ہوں، اصل میں تو تم مجھ سے پیار نہیں کرتی کیونکہ تم تو سارا دن مجھ سے لڑتی رہتی ہو۔ عالم نے کہا، وہ اس لیے کیونکہ میری تو ساری دنیا ہی آپ ہیں، زہرا فوراً بولی، جس پر عالم کا منہ بے ساختہ کھلا اور کہاں اس سے باتوں میں جیت سکتا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے، چلو ہٹو، میں نہا لوں، پھر نیچے چل کر گھر والوں کو بھی سلامی دیتے ہیں۔ عالم کہتا اس کا گال چومتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زہرا بھی مسکرا کر اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ 5 سال بعد۔ ہیلو جی، فرمائیے، کسے یاد کیا؟ زرتاشے نے فون اٹھاتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ لنچ میں کیا بنایا؟ بہت بھوک لگی ہوئی ہے، زر خان نے پوچھا۔ زہر بنایا، زرتاشے نے تب کہا، ایک تو صبح سے 4 سالہ حمزہ نے اسے تھکا کر رکھ دیا تھا، اوپر سے ان صاحب کو بھی لنچ کی پڑی ہوئی تھی اور کچھ نہیں بنایا کھانے میں؟ زر خان نے کہا، جی نہیں، آج کا مینیو بس یہی ہے۔ زرتاشے نے کہا، ٹھیک ہے، تم کھانا کھا کر سو جانا، مجھے آج دیر ہو جائے گی، میں باہر سے کچھ کھا لوں گا، زر خان نے کہہ کر بغیر اس نے فون کاٹ دیا تھا، جبکہ اس کی بات پر زرتاشے کلکس کر رہ گئی تھی۔ اس نے غصے سے فون بیڈ پر پھینک دیا، تبھی کسی کی ہنسی نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ اس نے غصے سے مڑ کر سنگل صوفے کو دیکھا جہاں حمزہ ان کی گفتگو سننے کے بعد ہنس رہا تھا۔ بڑی ہنسیاں آ رہی ہیں نا تمہیں؟ زرتاشے نے غصے سے پوچھا۔ جی، حمزہ نے فوراً کہا، جس پر زرتاشے نے اسے گھور کر دیکھا، تبھی دروازہ کھلا اور زر خان اندر داخل ہوا۔ اس نے راستے میں ہی اسے کال کی تھی۔ بابا! حمزہ ایک دم بھاگ کر اسے لپٹا۔ ہائے بابا کی جان، میرا شہزادہ! زر خان اسے گود میں اٹھاتے بولا۔ بابا، ماما نے مجھے ڈانٹا، حمزہ نے شکایت لگائی، جس پر زر خان نے زرتاشے کو دیکھا جو کہ نیچی گری چیزیں اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ کیوں ڈانٹا ماما نے؟ زر خان نے حمزہ سے پوچھا۔ کیونکہ کسی طوفان نے نہ صرف کمرے کا حشر نشر کر دیا بلکہ ماما کے سارے میک اپ کا بھی ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ زرتاشے نے غصے سے کہا، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے، اب انسانوں کا کمرہ گند تو ہوگا نا، حمزہ نے کہا، جس پر زرتاشے نے بھڑک کر اسے دیکھا۔ یہ ڈائلاگ حمزہ نے ان دونوں سے ہی سیکھا تھا۔ اپنے شہزادے کو لے کر چلے جائیں ورنہ یہ بہت پٹے گا مجھ سے۔ زرتاشے نے کہا، چلو بیٹا، ہم باہر چلتے ہیں، ابھی آپ کی ماما میں فی الحال سلطان رائی کی روح آئی ہوئی ہے، ان کا تو مکافات عمل شروع ہو چکا ہے، چلو ہم فریج سے آئس کریم نکال کر کھاتے ہیں، زر خان نے کہا، جس پر زرتاشے نے ہاتھ میں پکڑا تکیہ اٹھا کر کھینچ کر اسے مارا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی باہر نکلتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ حد ہو گئی ہے رائم، تمہیں اتنے آسان سوالوں کے جواب بھی نہیں آ رہے، بہنا کو دیکھو، اس نے کتنی جلدی سارے سوال
حل کر لیے اور تم ہو کہ معاذ نے غصے سے اپنے سامنے بیٹھے اپنے 4 سالہ نمونے سے کہا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ بابا میرب مجھ سے 1 منٹ بڑی ہے، دیٹس وائی وہ مجھ سے زیادہ سمارٹ ہے، رائم نے کہا۔ رائم اور میرب دونوں جڑواں تھے۔ بیٹا جی وجہ یہ نہیں ہے، دراصل وہ مجھ پر گئی ہے اور تم اپنی ماں پر گئے ہو، معاذ نے کہا۔ جی اسی لیے تو میں میرب سے زیادہ کیوٹ ہوں، رائم نے مسکرا کر کہا، جس پر معاذ نفی میں سر ہلانے لگا۔ خیر یہ چھوڑو، یہ بتاؤ 2 کتنے ہوتے ہیں؟ بابا مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ رائم نے کہا، دیکھو رائم، اگر تمہارے پاس 2 چاکلیٹس ہیں اور تم 2 کھا لو اور تمہارے پاس کیا بچے گا؟ معاذ نے پوچھا۔ فریج میں رکھی آئس کریم، رائم نے فوراً بولا، جس پر معاذ کلکس کر رہ گیا تھا۔ عالم جی میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ زہرا عالم کے پیچھے لپکی، جو کہ بھاگ کر بی جان کے کمرے میں گھس گیا۔ بی جان جو ابھی ان کے 2 سالہ نمرہ کو سلا کر ہٹی تھی، ان کی آمد پر ہڑبڑا گئی تھی۔ بی جان اپنی بہو سے بچا لیں مجھے۔ عالم بڑی بی کے پیچھے چھپتا ہوا بولا، ہائے اللہ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ بڑی بی نے کہا۔ بڑی بی نے سمجھا لیں، میرا مذاق نہ اڑائیں۔ زہرا نے کہا، ارے بڑی بی آپ ہی بتائیں، آپ کی بہو فٹ بال لگ رہی ہے کہ نہیں؟ عالم نے کہا، جس پر زہرا نے رونی صورت بنا کر اسے دیکھا۔ اس کا 8واں مہینہ چل رہا تھا، اس لیے عالم ہر وقت اسے چھیڑتا رہتا تھا۔ عالم بس کرو، کیوں ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہو میری پھول جیسی بچی کو؟ بڑی بی نے کہا، پھول نہیں بڑی بی، پھول گوبھی کہے، عالم نے کہا تھا، جس پر زہرا پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ نہ تنگ کیا کرو اسے، بڑی بی نے مسکرا کر کہا، جس پر عالم ہنس دیا تھا۔ آج آپ آفس سے جلدی آ گئے؟ مومنہ شاور لے کر باہر نکلی تو بیڈ پر ہادی کو بیٹھا دیکھ کر بولی، جو کہ 3 سالہ شامیر کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ہاں تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ ورنہ پھر سے پاؤں میں سویلنگ ہو جائے گی، ہادی نے کہا۔ اس کا 6واں مہینہ چل رہا تھا، اس لیے تھوڑی سی واک کرنے پر ہی اس کے ہاتھ اور پیروں میں سویلنگ ہو جاتی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ مسکراتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی۔ ہادی آپ موٹے ہوتے جا رہے ہیں، مومنہ نے ہادی کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ہادی نے اسے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے، تم بھی تو موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ ہادی نے کہا، میں تو باپ بننے والی ہوں، میں بھی باپ بننے والا ہوں، ہادی بھی دعابن بولا۔ آپ چھوڑیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے پڑوس والے شیخ صاحب ہیں نا، ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ وہ بھی اچانک اچھے بھلے فون پر 2 گھنٹے تک باتیں کرتے رہے تھے، پھر اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا۔ وہ تو شکر ہے زیادہ سیریس نہیں تھا، مومنہ نے کہا۔ 2 گھنٹے تک بات کرتے رہے، یقیناً پیکج لگانا بھول گئے ہوں گے، اسی لیے ہارٹ اٹیک آ گیا، ہادی نے کہا۔ پھر اس کی تیوریاں دیکھ کر رکا، شرم بیچ کر کیا کھایا تھا آپ نے؟ مومنہ نے غصے سے پوچھا۔ شادی کا لڈو، ہادی نے دانت نکالتے ہوئے کہا، جس پر مومنہ ہنس دی تھی۔ زندگی ہنسی ہو جاتی ہے جب ہم سفر ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ جاری ہے۔